حضرات مشائخ اعظام، علماء کرام، محترم بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور عزیز طلباء، حضرت مولانا محمد یحییٰ عباسی کا شکر گزار ہوں کہ آج کی اس محفل میں حاضری، شرکت، بہت سے بزرگوں کی زیارت، دوستوں کی ملاقات کا موقع فراہم کیا۔ اللہ پاک انہیں جزائے خیر سے نوازے، ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائیں، کچھ مقصد کی باتیں کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائیں، اور دین حق کی جو بات علم میں آئے، سمجھ میں آئے، اللہ پاک عمل کی توفیق سے بھی بہرور فرمائیں۔ میں کھڑا آپ کے سامنے ہوں جامعہ دارالعلوم اسلامیہ جتوئی میں، لیکن میرا ذہن کو نصف صدی پہلے کے ماحول میں گھوم رہا ہے۔ مجھے وہ محفلیں یاد آ رہی ہیں، بالخصوص قلعہ دیدار سنگھ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ وہاں سالانہ جلسہ ہوا کرتا تھا مدینہ مسجد میں۔ حضرت حاجی عبدالمالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پرانے بزرگوں میں سے تھے، بڑے باذوق بزرگ تھے۔ وہ حضرات کو اکٹھا کیا کرتے تھے، اور ان جلسوں میں نے جن کو سنا ان میں حضرت مولانا قائم الدین عباسی نور اللہ مرقدہ۔ میں کھڑا آپ کے سامنے ہوں، بیٹھا ہوا وہاں ہوں، میرے سامنے وہ سٹیج ہے، وہ چہرہ ہے، وہ ماحول ہے۔ حضرت مولانا قائم الدین عباسی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے وہاں سنا تھا، ایک ہی دفعہ سنا ہے، ابھی تک نقش ہے۔ نصف صدی سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، ابھی تک صرف وہ قافلہ تھا کہ میں تھوڑا سا ذکر اس قافلے کا کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ اس قافلے کی ضرورت پھر پیش آنے والی ہے۔ اس قافلے کی ضرورت پھر پیش آنے والی ہے۔ اگر میں نام لے لوں 5-7 تو کہ حرج کی بات نہیں ہے نا۔ سردار احمد خان پتافی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالحی جام پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید نور حسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قائم الدین عباسی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک قافلہ تھا جس نے پاکستان بننے کے بعد اہل سنت کے عقائد، اہل سنت کے مفادات اور اہل سنت کے تشخص کی حفاظت کے لیے محنت کی تھی۔ آج کی دنیا کو شاید ذہن میں نہ ہو، میں تو گواہ ہوں ساری جد و جہد کا، عینی گواہ ہوں اور شریک کار بھی رہا ہوں۔ اور میں ایک بات کہہ کے آگے بڑھوں گا، آج پھر ایک مرحلہ پیش آنے والا ہے۔ اہل سنت کے عقائد، اہل سنت کا تشخص، اہل سنت کے مفادات ایک بار پھر سوالیہ نشان بن رہے ہیں۔ جنوبی پنجاب میں ہمارے یہ اکابر، اور شمالی پنجاب میں حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، جس تدبر کے ساتھ، جس تحمل کے ساتھ اس قافلے نے اہل سنت کی قیادت فرمائی تھی، آج سچی بات ہے کارکن کے طور پہ میں اس ماحول کی دوبارہ ضرورت محسوس کروں۔ بس یہاں سے آگے بڑھوں گا، میں سچی بات ہے خود کو وہی محسوس کروں۔ میں وہاں بیٹھا ہوں، حضرت مولانا قائم الدین عباسی رحمۃ اللہ علیہ خطاب فرما رہے ہیں، پیچھے حضرت مولانا دوست محمد قریشی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ابھی تک وہ اسٹیج کا منظر میرے سامنے ہے۔ میں مولانا یحییٰ عباسی کا ایک بار پھر شکر گزار ہوں کہ اس ماحول کی یاد تازہ کی ہے، اور میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ لیکن میں آج بات کس موضوع پہ کروں گا، تھوڑا سا مختلف ماحول میں کروں گا۔ آج یہاں کے دور حدیث کے طلباء نے فراغت حاصل کی ہے۔ ابھی مولانا احمد مدنی صاحب فرما رہے تھے، وہ ایسے علماء کہلائیں گے۔ حدیث شریف پڑھیے، سارا سال حدیث کے ماحول میں گزارا ہے، صرف بخاری شریف نہیں۔ دور حدیث کے طلباء کا پورا سال کس ماحول میں گزرا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورا دن، پورا ہفتہ، پورا مہینہ، پورا سال۔ اور یہ ایک ایسا ماحول ہے
اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ حدیث میں امیر المومنین فی الحدیث جب مطلقاً کہا جاتا ہے تو ایک بزرگ مراد ہوتے ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ۔ جب مطلقاً امیر المومنین فی الحدیث کہا جائے نا تو ہمارے حدیث کے طلباء کے ہاں کون سی شخصیت مراد ہوتی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، ہر وقت حدیث کے شغل میں تھے، حدیث پڑھنا پڑھانا، بیٹھے ہوئے ہیں، لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ حضرت آپ اکیلے بیٹھے بیٹھے اکتا نہیں جاتے؟ نہ کسی سے ملتے ہیں، نہ کسی سے بات کرتے ہیں، نہ اکیلے بیٹھے رہتے ہیں، کتابیں کھلی ہوتی ہیں، کاغذ ہوتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، اکیلے بیٹھے بیٹھے اکتا نہیں جاتے آپ؟ سوال ہوا کسے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ سے۔ فرمایا کس نے تمہیں کہا ہے کہ میں تنہا ہوتا ہوں؟ میں تو ہر وقت اس ایسی محفل میں ہوتا ہوں، کبھی حضرت ابو ہریرہ سے بات کر رہا ہوتا ہوں، کبھی عبداللہ بن مسعود سے کر رہا ہوتا ہوں، کبھی عبداللہ بن عباس سے کر رہا ہوتا ہوں، کبھی ابو الدرداء سے کر رہا ہوتا ہوں، کبھی ابو موسیٰ اشعری سے کر رہا ہوتا ہوں۔ میں تو دنیا کی کائنات کی سب سے بہترین محفل میں ہوتا ہوں، تمہیں کس نے کہا کہ میں تنہا ہوں؟ میرے تو شب و روز ان لوگوں کے ساتھ گزرتے ہیں۔ ان کے ساتھ؟ حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ، حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ، حضرت عبداللہ بن عباس کے ساتھ، حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ، زید بن ثابت کے ساتھ، انس بن مالک کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ میں تو سارا دن ان لوگوں سے باتیں کرتا رہتا ہوں، ان لوگوں کی باتیں کرتا رہتا ہوں، ان لوگوں سے باتیں کرتا رہتا ہوں، تمہیں کس نے کہا کہ میں تنہا ہوتا ہوں؟ میں حدیث کے طلباء کو مبارکباد دوں گا کہ آپ کا سارا سال اسی ماحول میں گزرا ہے۔ کیا خیال ہے؟ حدیث کے طلباء سے یاد دلا رہا ہوں، کوئی دن ایسا گزرا ہوگا جب آپ کی زبان پر ابو ہریرہ کا نام نہیں آیا ہوگا؟ اس سال کے سال پہلے کی بات ہی کر رہا ہوں۔ کوئی ایسا دن گزرا ہوگا جب آپ کی زبان پہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا نام نہیں آیا ہوگا؟ بخاری میں نہیں آیا ہوگا، مسلم میں آیا ہوگا، مسلم میں نہیں آیا ہوگا، ابن ماجہ میں آیا ہوگا، ابن ماجہ میں نہیں آیا ہوگا، نسائی میں آیا ہوگا، کہیں نہ کہیں سارا دن اسی محفل میں۔ یہ محفل، اس محفل نے آپ کو کیا دیا ہے؟ آپ نے اس محفل میں وقت گزارا ہے۔ میں اس محفل کی اہمیت اور اس کے نتائج پر آپ سے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے 7 مہینے یا 8 مہینے اسی ماحول میں گزارے ہیں نا، یہ سے ملا کیا ہے آپ کو؟ آج میں گفتگو کرنا چاہوں گا تھوڑی سی کہ حدیث رسول سے ہمیں ملتا کیا ہے۔ کیوں جی، ذہنی طور پہ تیار ہیں بات سننے کے لیے؟ حدیث رسول سے ملتا کیا ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تو نسبت تازہ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ کس کے ساتھ؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کس کی بات کر رہے ہوتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو سب سے پہلا نقد فائدہ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ حدیث پڑھنے والوں کا، پڑھانے والوں کا نقد فائدہ سب سے پہلا کیا ہوتا ہے؟ نسبت تازہ ہوتی ہے۔ تو ہے الحمدللہ، لیکن نسبت کیا ہوتی ہے؟ تازہ ہوتی ہے۔ پھر برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اس پر نہیں ہوتی تو کس پر ہوتی ہے؟ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پھر کیا ملتا ہے؟ اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ راضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ میرے کسی اچھے دوست کا اچھا تذکرہ کریں آپ تو میں راضی ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ یعنی کیا خیال ہے؟ آپ کے کسی اچھے دوست کا کوئی اچھے انداز سے ذکر کرے تو وہ راضی ہوگا یا نہیں ہوگا؟
اللہ کے حبیب کا ذکر کریں گے تو اللہ راضی نہیں ہوگا. اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے، نسبتیں تازہ ہوتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں، رحمتیں ملتی ہیں، اور کیا ملتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اللہ راضی ہوتا ہے. اور اجر ثواب تو اس سے اگلی بات ہے. اجر کتنا ملتا ہے، ثواب کتنا ملتا ہے، باقی تو آپ جو کچھ بھی پڑھاتے ہیں، جن میں صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ کہتے ہو سنتے ہیں. کیوں جی؟ اس ایک صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا ثواب ملتا ہے، پڑھنے پر بھی سننے پر بھی. تو پہلی بات تو میں نے عرض کی ہے. اب ذہن میں حدیث کے طلباء کو ذرا یاد دہانی کروانا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد حدیث رسول سے ہمیں کیا ملتا ہے، ذرا 2-3 باتیں گن لیجئے، اپنے ذہن میں پختہ کر لیجئے. حدیث رسول سے ہمیں نسبت تازہ ہوتی ہے، برکتیں ملتی ہیں، رحمتیں ملتی ہیں، اللہ کی رضا ملتی ہے. اور حدیث رسول سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے. پریکٹیکلی کیا ملتا ہے؟ عملاً کیا ملتا ہے؟ حدیث رسول سے ہمیں قرآن ملتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، قرآن ملتا ہے. حدیث رسول سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ قرآن ملتا ہے. قرآن ملتا ہے. دیکھیے، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے. اللہ پاک نے براہ راست بھیجا ہے یا کسی کے ذریعے بھیجا ہے؟ اللہ پاک نے میرے واٹس ایپ پہ قرآن پاک بھیجا ہے کہ میرا قرآن ہے پڑھ لو. کسی کے ذریعے بھیجا. کس کے ذریعے بھیجا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا ہے. اور حضور کا ذریعہ کیا ہے؟ حدیث ہے. میں مثال دوں گا. قرآن پاک کی پہلی 5 آیتیں کون سی ہیں؟ سب کو یاد ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. پہلی 5 آیتیں ہیں نا، کہاں سے ملی ہیں؟ غار حرا سے. یہ 5 آیتیں کہاں سے ملی ہیں؟ غار حرا سے. غار حرا میں واقعہ پیش آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، صحابہ نے روایت کر دیا. یہ حضور کے ساتھ واقعہ پیش آیا، حضور نے بیان کیا، صحابہ نے روایت کر دیا. یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ حدیث. واقعہ پیش آیا، حضور نے بیان فرمایا، صحابہ نے روایت کر دیا. اس کو کیا کہیں گے؟ کہ 5 آیتیں ہمیں کس کے ذریعے ملی ہیں؟ اگر واقعہ ہے تو آیتیں بھی ہیں، واقعہ نہیں ہے تو آیتیں بھی نہیں ہیں. روایت ہے تو واقعہ بھی ہے، روایت نہیں ہے تو واقعہ بھی نہیں ہے. ہمیں یہ پہلی 5 آیتیں کس کے ذریعے ملی ہیں؟ حدیث کے ذریعے. ذہن میں پختہ کیجیے. ہمیں قرآن پاک کی پہلی آیتیں کس کے ذریعے ملی ہیں؟ حدیث کے ذریعے. حدیث ہے تو قرآن ہے، صرف 5 آیتیں نہیں. قرآن پاک کی کوئی بھی آیت ہمیں کس کے ذریعے ملی ہے؟ کس نے کہا کہ یہ قرآن پاک کی آیت اللہ نے نازل کیا؟ کس نے کہا؟ اور کس نے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کیا ہے؟ حدیث ہے. قرآن پاک کا ایک لفظ بھی حدیث کے بغیر ملا ہمیں؟ کیوں جی؟ کوئی ایک لفظ. میں پوری تحدید سے کہتا ہوں، کوئی دنیا کا کوئی آدمی قرآن پاک کا کوئی ایک لفظ نشاندہی کر دے جو حدیث کے بغیر ملا ہو. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور جو قرآن پاک کا جملہ یا لفظ حدیث کے بغیر ملا ہے وہ قرآن کا ہے. جو حضور کے ارشاد کے بغیر ملا ہے وہ قرآن کا ہے، قرآن کا جملہ ہے. بعض دوستوں کو مغالطہ ہوتا ہے، کہتے ہیں جناب پوچھتے ہیں مولانا قرآن پہ ایمان تو ہے
قرآن پاک کے بعد حدیث پہ ایمان لانا بھی ضروری ہے؟ میں کہا کرتا ہوں بیٹا اپنا رخ صحیح کرو، قرآن پاک کے بعد نہیں، قرآن پاک سے پہلے حدیث پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ حدیث پہ ایمان ہوگا تو قرآن پہ ایمان ہوگا۔ میری بات اچھی طرح سنیں، حدیث پہ ایمان ہوگا تو قرآن پاک پہ ایمان ہوگا، اور حدیث پہ ایمان نہیں ہوگا تو قرآن پاک کے کسی ایک لفظ پر بھی ایمان ممکن نہیں ہے۔ اس لیے علماء کرام سے ایک طالب علمانہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ دلائل کی ترتیب میں قرآن پہلے ہے، حدیث بعد میں ہے۔ دلائل کی ترتیب میں پہلے کیا ہے؟ قرآن، پھر کیا ہے؟ حدیث ہے۔ ایمان کی ترتیب میں حدیث پہلے ہے، قرآن دوسرے نمبر۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ قرآن پہ ایمان، حدیث پہ ایمان ہوگا تو قرآن پہ ہوگا۔ تو ہمیں میں نے عرض کیا میں حدیث سے کیا ملا ہے؟ قرآن پاک تک رسائی ملی ہے، قرآن پاک تک رسائی ملی ہے۔ اچھا اگلی بات، حدیث سے ہمیں کیا ملا؟ ایک ہے قرآن پاک کے الفاظ، قرآن پاک کے جملے۔ کلام کس کا ہے؟ قرآن پاک کلام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تو قرآن پاک میں مطلب بھی اللہ ہی بیان کرے گا نا، کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے۔ میں کوئی بات کر رہا ہوں، آپ کو وضاحت کی ضرورت پیش آئی ہے تو مجھ سے پوچھیں گے یا کسی اور سے پوچھیں گے؟ آپ سے پوچھا۔ کیوں جی؟ میری بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یا کوئی غلط سمجھ میں آ رہی ہے، الجھن پیدا ہو گئی اور کنفیوژن آ گئی ہے، تو آپ میری بات کی وضاحت مجھ سے مانگیں گے یا کراچی میں کسی اور ساتھی سے مانگیں گے؟ مولوی صاحب یہ بات کا مطلب کیا ہے؟ آپ سے مانگا۔ مجھ سے مانگیں گے۔ اور جو میں بات کروں گا کہ میری بات کا مطلب یہ ہے، وہ اتھینٹک ہوگی، آخری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بات میں نے کی ہے، مطلب میں نے بیان کیا ہے، اس کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ مولوی صاحب کو تو اپنا مطلب یہ بیان کر رہے ہیں، اور کیا کوئی اور مطلب بھی ہو سکتا ہے؟ کیا بات۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے بات فرمائی، سمجھ میں نہیں آئی، اللہ نے وضاحت فرمائی، بیسیوں کی وضاحت کی ہے۔ وہ وضاحت کس کے ذریعے پہنچی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ قرآن پاک کے کسی جملے میں اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی منشا کیا ہے؟ کون بیان کرے گا؟ بیان تو اللہ نے کرنی ہے، ہم تک کس نے پہنچانی ہے؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ 20 آیات ہیں قرآن پاک کی، نہیں سمجھ میں آئی یا الٹ سمجھ گئے۔ ایک مثال بخاری شریف کی روایت ہے، قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو خلط ملط نہیں ہونے دیا، ان کے لیے نجات ہے، وہ ہدایت پر ہیں۔ نجات اور ہدایت کا معیار کیا قرار پایا؟ وہ ایمان جس کے ساتھ ظلم کا اختلاط نہ ہو، التباس نہ ہو۔ صحابہ کرام نے آیت پڑھی، پریشان ہو گئے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں کرتے رہتے ہیں، مجھے کرتے رہتے نہیں کرتے، کون نہیں کرتا؟ یہ سوسائٹی کا لازمہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں ہم۔ صحابہ یہ سمجھے کہ یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم زیادتیاں ہیں جو آپس میں کرتے ہیں ہم۔ اب پریشان ہو گئے کہ اگر ایمان کے لیے اس ظلم زیادتی سے بھی پاک ہونا ضروری ہے تو کس کا ایمان پاک ہوگا؟ کنفیوژن سمجھ میں آئی ہے؟ اگر ایمان کے لیے شرط یہ ہے کہ ظلم زیادتی سے بالکل خالی ہو، کس کا ہوگا؟ کرتے ہیں یار، میں نہیں کرتا، آپ نہیں کرتے، کون نہیں کرتا؟ پریشان ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ گئے اور پوچھا، یا رسول اللہ، قرآن پاک نے بڑی سخت شرط لگا دی ہے، وَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ یا رسول اللہ۔ یہ صحابہ کہہ رہے ہیں، اَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ یا رسول اللہ، ہم میں سے کون کس سے ظلم زیادتی نہیں ہو جاتی؟ یہ تو ہم مارے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں،
تمہیں مغالطہ لگا ہے. ظلم سے مطلب یہاں یہ نہیں ہے. ظلم کا لفظ بولا اللہ نے ہے، لیکن اللہ کا مطلب یہ نہیں جو تم کہہ رہے ہو. اللہ کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. بیٹا شرک نہیں کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے. یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. یہاں ظلم سے مراد وہ نہیں جو تم سمجھے ہو. ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک. صحابہ آرام سے اطمینان سے بیٹھ گئے، مسئلہ حل ہو گیا. ایمان کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ شرک ساتھ نہ ہو. اب کوئی اشکال باقی رہ گیا ہے؟ میں بات جو کہہ رہا ہوں کہ ایک لفظ بولا اللہ نے بولا ہے، پورا سمجھ نہیں آیا، غلط سمجھ گئے ہیں. وضاحت کس نے کی ہے؟ اللہ نے. بیان کس نے کی ہے؟ وضاحت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. بیان کس کی طرف سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. حضور کا بیان کیا ہے؟ حدیث ہے. تو ہمیں اللہ کی منشا، اللہ کی وضاحت، اللہ کا مقصد، مطلب کس کے ذریعے ملا؟ حدیث کے ذریعے. اللہ کے ارشاد تک رسائی بھی حدیث کے ذریعے ہے. اس ارشاد سے اللہ کی منشا تک رسائی بھی کس کے ذریعے ہے؟ حدیث کے ذریعے. تیسرے نمبر پر میں 2-3 باتیں عرض کر کے سمیٹ ہوا. اللہ رب العزت نے اطاعت کا حکم دیا. اطیعوا اللہ، آگے کیا ہے؟ اطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ کے رسول کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ کا رسول جو بات فرمائیں وہ کرو، جو کریں وہ کرو. جو فرمائیں وہ کرو یہ حدیث ہے، جو کریں وہ کرو یہ سنت ہے. اللہ کا رسول جو بات حکم دے کرو، یہ کیا ہے؟ حدیث. اللہ کا رسول جس بات کی خود پابندی کرے تم بھی کرو، یہ کیا ہے؟ سنت. اچھا، یہ دو ہمارے. سنت ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے. ایک فرق اور میں طلباء کے لیے عرض کر دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، یہ حدیث ہے. یہ کرتے تھے، یہ سنت ہے. یہ کیا، یہ کیا ہے؟ حدیث ہے. یہ کرتے تھے، یہ کیا ہے؟ سنت ہے. حضور نے فرمایا، یہ ارشاد ہے. ہمارے لیے اطاعت واجب ہے. حضور نے جو فرمایا اس کو ماننا ہمارے لیے کیا ہے؟ واجب ہے. یہ فرمایا ہے کہاں سے ملے گا؟ حضور نے یہ حکم دیا ہے، یہ کہاں سے ملے گا؟ بٹانے کا سے؟ کہاں سے لیں گے؟ حدیث سے. حضور نے یہ حکم دیا، کوئی صحابی روایت کرے گا. ابو ہریرہ کہیں گے حضور نے یہ فرمایا تھا. ابو ہریرہ کہیں یہ فرمایا تھا، یہ کیا ہے؟ حدیث ہے. حضور کا حکم ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ اور حضور یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے کون بتائے گا؟ صحابی. اور صحابی جو بتائے گا وہ کیا ہوگا؟ میں نے 4 باتیں عرض کی ہیں. قرآن پاک کے الفاظ تک رسائی کا ذریعہ کیا ہے؟ حدیث. قرآن پاک میں اللہ کی منشا تک رسائی کا ذریعہ کیا ہے؟ حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم تک رسائی کا ذریعہ کیا ہے؟ حدیث. حضور کی سنت تک رسائی کا ذریعہ کیا ہے؟ حدیث. ایک بات اور کہہ کے بات مکمل نہیں ہوگی. میں دیکھیے، کوئی بھی بات، کوئی بھی واقعہ، اس کا معنی متعین کرتے ہوئے بیک گراؤنڈ دیکھا جاتا ہے. یہ بات کس موقع پہ کہی گئی ہے، اور موقع، محل، بات کا رخ متعین کرتا ہے بیک گراؤنڈ جسے ہم کہتے ہیں. ہمارے مفسرین اس کو شان النزول کہہ دیتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ بیک گراؤنڈ. کس بیک گراؤنڈ میں بات کی ہے؟ بیک گراؤنڈ کے بدلنے سے معنی بدلتا نہیں بدلتا؟ کسی بات کا بیک گراؤنڈ بدلنے سے معنی بدلتا ہے نہیں بدلتا؟ بدلتا ہے. یہ بیک گراؤنڈ کہاں سے ملے گا؟ میں ایک 20 مثالوں میں سے ایک مثال دوں گا. حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ،
عروہ بن زبیر حضرت عائشہ کے بھانجے بھی ہیں اور جانشین شاگرد بھی ہیں، جانشین بھی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے جانشین 3 گنے جاتے ہیں۔ قاسم بن محمد بھتیجا ہے، عروہ بن زبیر بھانجا ہے، اور عمرہ بنت عبد الرحمن شاگردہ ہے، اور اصل جانشین وہی ہے، عمرہ ہے۔ اور وہ عروہ پوچھتے ہیں یا رسول اماں جان، قرآن پاک کی ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، قرآن پاک کی ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ یطوف بہما۔ صفا مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، جو بیت اللہ کا حج کرے، عمرہ کرے، ان کا طواف بھی کر لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ترجمہ یہ ہے نا، من حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ یطوف بہما، جس نے حج کیا یا عمرہ کیا کوئی حرج نہیں ان کا چکر بھی لگا لے۔ یہ چکر لگانا کوئی حرج نہیں، یہ تو اجازت ہے، وجوب کدھر سے آیا ہے؟ لا کوئی حرج نہیں، یہ بھی کر لو، یہ وجوب ہے۔ عروہ نے سوال کیا خالہ جان، یہ وجوب کدھر سے آیا ہے کہ حج میں بھی ضروری ہے، عمرے میں بھی ضروری ہے، صفا مروہ کی صحیح ضروری ہے یا نہیں ہے؟ یہ ضروری کدھر سے ہو گیا ہے؟ قرآن تو کہتا کوئی حرج نہیں، کر لو یہ بھی۔ اماں جی کہتے بیٹا اللہ نے تجھے کہا نہیں، اس لیے تجھے سمجھ نہیں آ رہا، جن کو کہا تھا ان کو سمجھ میں آ گیا، تجھے نہیں کہا، جن کو کہا تھا ان کو سمجھ میں آ گیا تھا، مجھے نہیں کہا، تجھے نہیں کہا۔ پھر اماں جان نے اس کا بیک گراؤنڈ میں خلاصہ کر رہا ہوں، اماں جان نے بیک گراؤنڈ بیان کیا۔ اصل بات یہ کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ آتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، طواف کرتے تھے سارے، اور صفا مروہ کی سعی قریشی کرتے تھے، ان کے دوست قبائل کرتے تھے، باقی نہیں کرتے تھے، باقی قبائل طواف صفا مروہ کی سعی نہیں کرتے تھے۔ کیا کہ 2 باتیں کہتے تھے، انس بن مالک کہتے ہیں کنا نعدھا فی الجاہلیہ، ہم صفا مروہ کی سعی کو جاہلیت کی روایت سمجھا کرتے تھے، اور بات کہتے تھے یار صفا مروہ کی سعی کس کی یاد میں ہے؟ اماں حاجرہ کی یاد میں ہے، جن کی ماں ہے وہ چکر لگائے، ہم کیوں لگائیں؟ جب حج آیا، اسلام آیا، حج آیا، انصار نے پوچھا یا رسول اللہ ہم تو اس کو جاہلیت کی بات سمجھا کرتے تھے، آپ طواف کریں گے، سعی کریں گے، ہم کیا کریں گے؟ سوال کس نے کیا؟ انس بن مالک نے۔ انصاری دونوں قبیلے نہیں کرتے تھے، اوس اور خزرج دونوں صفا مروہ کی سعی نہ کرنے والوں میں تھے، اسے جاہلیت سمجھنے والوں میں تھے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو طواف بھی کریں گے، پھر سعی بھی کریں گے، ہم کیا کریں گے؟ اللہ پاک نے ان کے جواب میں کہا کوئی حرج نہیں، یہ بھی کر لو، جاہلیت نہیں ہے، یہ صفا مروہ اللہ کے شاعر میں سے ہے۔ اماں جی کا مسئلہ نہیں صرف، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ پاک نے انصار کے سوال کے جواب میں کہا کہ تم جو حرج سمجھتے ہو کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی کرو۔ اب بات صاف ہوئی یا نہیں صاف ہوئی؟ یہ بیک گراؤنڈ کے سے میں جو بات کر رہا ہوں کہ کسی بات کو سمجھنے کے لیے بیک گراؤنڈ معلوم کرنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ بیک گراؤنڈ کون بیان کرے گا؟ صحابہ، اور صحابہ جو حضور کے حوالے سے بات بیان کرے گی کیا کہے گی، کیا کہلائے گی؟ حدیث۔ تو حدیث سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اجر، ثواب، برکت، رحمت، اللہ کی رضا، اور کیا ملتا ہے؟ قرآن پاک کا مطلب ملتا ہے، سنت ملتی ہے، حدیث ملتی ہے، وہ ماحول ملتا ہے، اس ماحول کو دیکھ کر ہم کسی بات کا معنی متعین کرتے ہیں۔ اللہ پاک حدیث کے علم آپ کو مبارک کرے اور اس کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی وسلم۔